خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، احکام کے دروس میں سے ہم آج کل روزے ٹوٹنے کے بارے میں کفارے وغیرہ اور قضا وغیرہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو کل ہم نے کفارے کی قسموں کے بارے میں آخر پہ بات کی تھی. 3 کفارے ہیں جو کہ اصل میں صرف 2 ہیں، کیونکہ پہلی قسم جو ہے غلام کو آزاد کرنے کا، وہ غلام اب ہوتے نہیں، اس لیے وہ کفارہ اس کا وجود نہیں ہے، اس لیے 2 قسم کے کفارے باقی رہتے ہیں. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس صورت میں تینوں کفارے واجب ہوں گے اور کس صورت میں صرف ایک کفارہ ہوگا. یہ ہم نے آج پڑھنا ہوگا. شاید ابھی تک یہ نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو لہذا کفارے یا کفارہ. جب تینوں قسم کے کفارے ہوں، بارے بنائے احتیاط واجب. احتیاط واجب کی بنیاد پر تینوں کفارے کن حالتوں میں ادا کرنے ہوں گے. اور دوسری صورت ہے کہ صرف ایک کفارہ، صرف ایک کفارہ. صرف ایک کفارہ. اچھا، 2 صورتیں، یا تو تینوں کفارے دینے ہوں گے، واجب ہو جائیں گے 3 کے تینوں کفارے. اور 3 کے تینوں کا مطلب ہے اصل میں 2 کے 2 کفارے ہیں، کیونکہ ایک کفارہ تو ہے ہی نہیں. اور جب صرف ایک کفارہ، انسان کی اپنی مرضی کے مطابق جو بھی کفارہ دے دے وہ ادا کرے. تو تینوں کفارے کن حالتوں میں ہوتے ہیں؟ 5 حالتوں میں. یہ ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا؟ چلیے ٹھیک ہے. نمبر 1 اگر روزہ کسی حرام چیز سے توڑا جائے. روزہ دار ہے آدمی لیکن کسی حرام چیز یعنی مبتل جو ہوگا اس چیز سے توڑا جائے. روزہ توڑے اور وہ بھی حلال چیز سے نہیں بلکہ حرام چیز سے. ایک تو روزہ توڑے، روزے دار ہے تو روزہ اپنا توڑ لے گا
ٹوٹ جائے گا اس کا روزہ، خود بخود نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہ کسی حرام کام سے، حرام چیز سے استعمال کر کے، مبتل جو حرام ہو اس کا استعمال کر کے اپنا روزہ توڑ دے گا تو اسے 3 کے 3 یعنی 2 کے 2 کفارے ادا کرنے ہوں گے. صحیح ہے نا؟ اچھا، یہ نمبر 1. نمبر 2، اگر روزے دار خدا رسول اور ائمہ کی طرف، خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دے، جھوٹی نسبت دے، جھوٹی نسبت دی، روزے دار ہے پھر بھی جھوٹی نسبت دے گا اللہ کے بارے میں، اللہ کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا ائمہ اطہار میں سے کسی ایک امام کی طرف. اور ہم نے پڑھا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تو جھوٹی نسبت دے دیں، ان نے ایسا کہا جو نہیں کہا ہوگا، تو اس صورت میں بھی دونوں کفارے دینے ہوں گے. نمبر 3، اور یہ سب مگر بار بنائے احتیاطی واجب ہے. نمبر 3، اگر روزے کو، اپنا روزہ ہے اس کو، ایک ہے جمعہ حلال سے، حلال ہم بستری سے، دوسرا ہے جمعہ حرام سے توڑ دے، توڑ ڈالے. جمعہ سے توڑا ہم بستری سے، توڑا ہم بستری کر کے، اور وہ بھی حرام کی، جمعہ حرام جمع کرے گا اور وہ بھی حرام، حلال اپنی بیوی سے نہیں بلکہ غیر عورت کے ساتھ جمع کرے گا اور توڑے گا اس طرح سے اپنا روزہ، تو کفارے تینوں یعنی دونوں واجب ہوں گے. تو یہ 3. نمبر 4 بالکل اسی کا دوسرا حصہ کہ اور روزے دار جمعہ حرام کے بعد، پہلے جمعہ حرام کرے، جمعہ حرام کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرے. اوپر والے اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دوسرے میں ایڈیشن کیا ہے. تو اس صورت میں بھی کفارے سب کے سب دینے ہوں گے، یعنی 2، تیسرا ہے ہی نہیں. 5ویں چیز، اور 5ویں چیز ہے اگر ڈکار لی جائے، اگر ڈکار لی جائے اور خون یا ایسی غذا جو غذا کی شکل و صورت میں بدل گئی، اس کی شکل پیٹ کے اندر غذا کی شکل و صورت میں باقی نہ رہ گئی ہو، باقی نہ رہ گئی ہو، کو جان بوجھ کر نکل دے،
پھینکے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر نگل لے، ایسی صورت میں بھی پورے کفارے اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، یا تو خون آئے قائی کے ساتھ، ایک چیز حرام چیز ہے نا، نجس چیز ہے، دوسری چیز ایسی غذا جو کہ آپ نے کھا لی لیکن وہ غذا کی صورت میں نہیں رہ گئی، پیٹ کے اندر اس کی شکل و صورت بدل گئی، گویا اب وہ حلال غذا نہیں ہے، بدل گئی ہے، تو اس پر لاگو ہو سکتا ہے غائط کا شبہ ہو سکتا ہے، پیٹ میں اس کی تبدیلی ہو گئی ہوگی اور وہ غائط کی جیسی بن چکی ہوگی، تو حلال صورت میں باقی نہیں رہے گی، اور وہ بھی یہ سب آدمی جان بوجھ کے نگل لیں، تو ایسی صورت میں بھی تین کے تینوں کفارے واجب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جب سب کے سب کفارے واجب ہوں، 1 سے لے کے 5 تک۔ ہاں اس میں احتیاط واجب کی بنیاد پر ہم نے اس میں پڑھا نا کہ جب قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں۔ کس میں؟ قضا اور کفارہ جب دونوں واجب ہوں۔ ہاں یہ تھا نا دوسرا، اگر روزہ دار خدا رسول اور ائمہ کی طرف جھوٹی نسبت دے، تو اس میں آئے گا نا قضا اور کفارہ، تینوں کفارہ، اس میں تینوں کفارے، قضا بھی، قضا تو ہوگا ہی، قدرتی بات، قضا تو ہوگا ہی، اور اس کے ساتھ کفارے بھی۔ کفارے کا مطلب ہے روزہ ٹوٹ گیا کا مطلب ہے قضا کرنے ہوگی، قضا تو ہوگا ہی۔ تو یہ ہے جب سب کے سب کفارے ہوں گے، اس کے بعد ایک ہی کفارہ ہو، دوسری قسم ہے صرف ایک کفارہ ہو، اس کی 3 شقیں، 1 2 اور 3۔ پہلی صورت، اگر روزے دار کئی مرتبہ مبتل روزہ کام کرے، کوئی بھی کام کرے وہ مبتل ہو، اگر روزے دار کئی مرتبہ مبتل روزہ کام کرے، پانی پیا، ایک بار نہیں پیا، کئی مرتبہ پیا، کفارہ ہوگا لیکن ایک ہی، کیوں؟ کیونکہ حلال سے کیا، مبتل روزہ کام سے۔ ادھر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اوپر والی چیزوں سے، حرام سے، جمعہ حرام وغیرہ وغیرہ، مبتلات روزہ جو ہیں صرف ان میں سے کوئی بھی کام کرے، اور ایک بار نہ کرے، کئی بار کرے، 2 بار کرے، 3 بار کرے، 4 بار کرے، تو ایک کفارہ اس پہ چڑھے گا قضا کے علاوہ۔ ہاں وہ تو سیدھی بات ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر مبتل حلال بجا لائے گا، بجا لا کر اوپر والوں سے الگ، ان سے ہٹ کے، مبتل حرام بھی بجا لائے، مبتل حرام بھی بجا لائے، اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہاں یہ جو مبتل حرام ہے یہ عموم ہے، یہاں جو یہ مبتل حرام ہے وہ خصوص ہے، خاص طور اسپیسیفکلی، یہاں ہے آن دا ہول، جنرلی۔ مبتل حلال بجا لا کر روزہ ٹوٹ گیا، لیکن کفارہ کس وجہ سے چڑھے گا کہ مبتل حرام بھی بجا لائے، جیسے مثال کے طور پر پانی پی لیا، مبتل حلال ہے، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کے بعد تھوڑی سی شراب بھی پی لے، پانی پی لیا اس کے بعد تھوڑی سی شراب بھی پی لے، تو مبتل حرام ساتھ میں، مبتل حلال اور مبتل حرام۔ اور تیسری چیز، کسی خاص دن کے روزے کی نظر کی جائے،
اور پھر اس دن آپ نے روزہ رکھا, نذر کا روزہ ہے, آپ نے روزہ رکھا, لیکن پھر اس دن جان بوجھ کر روزہ توڑا جائے. آپ نے نذر کی مثال کے طور پر, اگر میں کامیاب ہو گیا اس سال کے ایگزام میں, تو میں ہر ہفتے کی جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا, یا آنے والے امتحان کے اس رزلٹ کے بعد آنے والے جمعہ کو روزہ رکھوں گا, یا ویروار کو خاص دن معین کریں گے روزہ رکھوں گا. آپ نے رکھا روزہ, لیکن پھر جان بوجھ کر اس دن روزہ رکھ کے بھی پھر توڑا, پورا روزہ نہیں کیا, تو اس میں قضا تو ہوگی, نذر بجا لانا پڑے گا, نیا روزہ رکھنا پڑے گا, لیکن اسی دن تو اگلا وہی دن آئے گا. جیسے 13 رجب کو میں روزہ رکھوں گا, 17 ربیع الاول کو روزہ رکھوں گا, کوئی خاص دن مقرر کریں. اگر میں پاس ہو گیا, آپ پاس ہو گئے, پھر 17 ربیع الاول کو یا 13 رجب کو جو بھی آپ نے دن مقرر کیا تھا اس دن روزے نہیں رکھے, تو لیکن پورا نہیں کیا, افطاری تک آپ نے انتظار نہیں کیا, بلکہ بیچ میں توڑ دیے کسی بھی وجہ سے, تو معین روزے کو توڑنے کی وجہ سے نیا روزہ تو رکھنا ہی ہوگا, لیکن روزے کا ایک کفارہ دینا پڑے گا, چاہے آپ 60 مسکینوں کو کھلائیں, چاہے آپ 60 مسکینوں کی لباس وغیرہ کا انتظام کریں, ٹھیک ہے کہ نہیں. جو کفارے ہیں وہ کفارے آپ 3 نہیں بلکہ صرف اتنے جتنے کرنے ہیں. اچھا, 60 مسکینوں کو 60 مد یا 60 کھانا کھلانا, یا 60 دن مسلسل روزے رکھنا, دونوں کفارے آپ کے اوپر چڑھیں گے, اگرچہ آپ کی خوش قسمتی سے تیسرا کفارہ اب نہیں ہے, اور وہ غلام آزاد کرنا تھا, تو اب غلام ہے ہی نہیں کوئی, تو آپ معذور ہیں کسی کو آزاد کرنے میں, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہاں وہ مد ہے. اکہ دہک وہ مد کیا چیز ہے؟ وہ مد ہے جب آپ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں, بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, کچھ ہیں. اگر آپ قابل ہیں روزے کے لائق اور تب آپ روزہ ایک دن توڑیں گے, تو اس کے بدلے میں 60 مسکینوں کو 60 مد دینے ہوں گے ایک دن کے بدلے. اب آپ بتائیے آگے. ہمیں دینی ہے 60 ہمیں کفارہ دینا ہے, مطلب 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے, یا 60 دن روزہ رکھنا ہے. میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں روزہ تو نہیں رکھوں گا 60 دن, میں ایسی مد ادا کروں گا, کھلاؤں گا یا کھلاؤں گا. ہاں, اب میں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں مد ہی دوں گا, 60 مسکینوں کو ایک دن کی مد دوں گا, مطلب 750 گرام کھانا جو ہے. یہ ایک دن کا ہے 60 مد, 30 دن کے 60 ضربی 60, 60 ضربی 30 ہے نا. میں نے ایک دن کا دیا ایک مسکین کو, دوسرے دن کا بھی دیا, ہاں, تیسرے دن ڈیسائیڈ کیا نہیں میں روزہ رکھوں. ہاں وہ ہو سکتا ہے, وہ تیسرے دن کا روزہ رکھوں گا. 60 دن رکھنے ہوں گے نا. تو وہ 2 دن جو میں نے وہ مد دیا. سنیے, یہ کفارہ جو ہے ایک دن, جیسے یہ والا دن ٹوٹ گیا, فرض کریں آپ مد دیں گے, کتنے دیں گے؟ 60 ضربی مد 1 ضربی 60 ضربی 1 مد. اگر آپ نے 3 دن آپ کے توڑی, یہ بھی ٹوٹ گیا, یہ بھی ٹوٹ گیا, یہ بھی ٹوٹ گیا, 3 ہو گئے نا, تو آپ کو یہاں 3 آئے گا ضرب 60 مد. کتنے مد بن جائیں گے؟ 128 180 مد بن جائیں گے, ہے نا. یہ کلیئر ہے؟ بس یہی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے مثال کے طور پر 2 ضرب 60 دے دیے, 2 ضرب 60 مد دے دیے, 60 مسکینوں کو 2 دن کا, یعنی 60 اور 60 120 مسکینوں کا کھلا دیا, 2 دن
ہو گئی ہے. باقی رہا ایک دن. ایک دن کے لیے آپ نے کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 60 روزے رکھیں گے، کوئی پرواہ نہیں، آپ کی اختیار میں ہے. ایک آپ 60 روزے رکھیں گے ایک دن کے، اور دے دیں گے 2 دنوں کے 60 مد. 60 ضرب 2 60 ضرب 2 یعنی مساوی 120 مد. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 120 مد آپ 2 دنوں کے ادا کریں گے اور ایک دن کے لیے 60 روزے رکھیں گے تو کوئی پرواہ نہیں. اگر میں فار ایگزامپل وہ 2 دن کے میں نے مد دیے 120 دینے تھے، ٹھیک، اب میں نے 100 دے دیے. ہاں 120، مطلب میں نے 100 دے دیے 100 دن کے. ہاں 20 باقی رہے نا. 20 میں ڈیسائیڈ کروں گا چلو میں روزے رکھتا ہوں ان 20 دن. کون سے 20 دن؟ جو یہ رہ جاتے ہیں. 20 کہاں رہ جاتے ہیں؟ ایک ہی دن رہتا ہے نا. 20 مد کے بدلے میں 120 مد دینے. نہیں وہ کیسے ہوگا؟ نہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے. نہ تات میں حساب اس برابر یہ کرو. ہاں اس میں ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ گیا بیٹا. یہ کھول روٹو جلدی شباش. اچھا اب ایسا ہے جب کیا ہو جائے گا؟ صرف روزے کی قضا، روزے کی قضا واجب ہے. کچھ مقامات ہیں جب آپ کو صرف روزے کی قضا دینی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں. اور وہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 مقامات ہیں. 10 صورتیں ہیں جن صورتوں میں صرف قضا دینی ہے، روزے کے بدلے روزہ اور کفارہ وغیرہ کچھ نہیں. نمبر ایک جب آدمی جان بوجھ کر قائ کیا جائے، آدمی قائ کرے تو جان بوجھ کر کرے تو صرف قضا ہے، کفارہ کچھ نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ رات میں مجنب ہو کر اذان صبح تک نیند سے بیدار نہ ہو، یعنی غسل نہ کیا حتیٰ کہ تیسری دفعہ ہو، حتیٰ کہ تیسری دفعہ ہی، تیسری چوتھی پانچویں تیسری دفعہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ 3 بار جاگ گئے پھر سو گئے، جاگ گئے پھر سو گئے، لیکن اذان صبح سے پہلے آپ جاگ کے اٹھ کے غسل جنابت نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں. تیسری چیز، کوئی مبتل روزہ کام نہ کیا جائے. آپ نے کوئی کام نہیں کیا، مبتل روزہ جو ہو، کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، ایسا آپ نے نہیں کیا، لیکن نیت بھی نہ کی جائے. لیکن نیت یا پہ تشدید ہے، نیت بھی نہ کی جائے. یا یہ کہ روزے سے ہیں آپ لیکن ریاکاری کی جائے،
یا ریاکاری کی جائے، نیت رکھیے لیکن ریاکاری کی، ریاکاری کی جائے، یا روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کیا جائے، نمبر 1 بیس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مبتل روزہ کام نہیں کیا، کھایا نہیں، پیا نہیں، جو بھی مبتلات ہیں اس میں سے کوئی انجام نہیں دیا، لیکن 3 چیزیں، نمبر 1 نیت بھی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں روزے سے ہوں یا روزہ رکھوں گا، یہ ارادہ نہیں کیا، نمبر 2 ریاکاری کی، آپ نے روزہ رکھا، نیت بھی کی لیکن دکھانے کے لیے، لوگ کہیں کہ روزے دار ہے اور شام کو کھلائیں گے پلائیں گے افطاری پر، یا روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کیا، کہا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، اگرچہ پریکٹیکلی آپ نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، غلط کام نہیں کیا، وہ نہیں کی، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، لیکن جب یہ صورتحال ہو تب بھی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، آپ نے روزہ رکھا لیکن اس سے پہلے غسل جنابت کرنا بھول گئے، کرنا بھولا جائے یعنی آپ بھول جائیں گے، اور یا اتنا ہی یا حالت جنابت میں کئی دنوں کے روزے رکھے جائیں، چاہے ایک دن آپ نے روزہ رکھا، جنابت سے تھے، بھول گئے غسل کرنا، یا یہ کہ ایک دن کے بجائے کئی دن روزے رکھے حالانکہ غسل جنابت نہیں کیا تھا، گویا روزے رکھ کے بھی آپ کے روزے ٹوٹ رہے ہیں، تو اس صورت میں جب بھی یاد آ جائے تو وہ سب کے سب دن قضا کرنے ہوں گے، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ تھا نمبر 4۔ نمبر 5، رمضان میں تحقیق کیے بنا، آپ نے تحقیق نہیں کی، مثال کے طور پر صبح ہو گئی یا نہیں ہو گئی، تحقیق کیے بنا، کس بارے میں تحقیق نہیں کی؟ کیے بنا، صبح ہو گئی یا نہیں، یہ تحقیق آپ نے نہیں کی، مبتل روزہ کام کیا، مبتل روزہ کوئی کام کیا، آپ کو پتہ ہے بھی صبح نہیں ہوئی تو کوئی مبتل روزہ کام کیا اور بعد میں پتہ چلے، اور بعد میں پتہ چلے، کیا پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی، صبح ہو گئی تھی، آپ نے مبتل روزہ کام کیا، کھاتے رہے پیتے رہے کہ ابھی سحری ہے، حالانکہ صبح ہو گئی تھی، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا قضا روزہ ہے باقی، اور کیا نام ہے کہ ایک ہی قضا اسی دن کی ہوگی، کفارہ کوئی نہیں ہوگا۔ وقت ختم ہو گیا، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم بھی اختتام کو پہنچتے ہیں، انشاءاللہ صبح درس جاری رکھیں گے۔